ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ آج شاید میرے الفاظ شدید تلخ ہوں، بلکہ تلخ ہیں کیونکہ یہ الفاظ بھائیوں کی شرافت و غیرت پر ایک تازیانہ ہے، کیونکہ میں نے لڑکیوں کو ہی روتے، عزت بچاتے، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے دیکھا ہے اور بلیک میل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، کبھی کسی مرد کو بلیک میل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا عزت صرف مرد کی ہے؟ اور یہی آج کا موضوع ہے اور آج اسی پر ہی بات کرنی ہے۔ جب بھی میری نظر سوشل میڈیا پر دوڑتی ہے وہاں بکثرت بس یہی نوحہ ہوتا ہے کہ کیا عورت ہی اپنے گناہوں پر ساری عمر ایک خوف میں زندگی گزارے گی؟ جو مرد برابر کے اس گناہ میں شریک ہیں ان کو کیا خوف ہے؟ اچھی لڑکیوں کو پسند کر کے ان کا ایمان خراب کر کے ان سے فیس بک واٹس ایپ میں ان باکس میں جا کر وعدے وعید کر کے ان کے پردے کی دھجیاں بکھیر کر ان پر بری لڑکیوں کا لیبل لگا کر چھوڑنے والوں، ایک رب بھی ہے، اس کا بھی خوف کرو۔ لعنت ہے ایسی تربیت پر، غیرت اور شرافت پر جو تم لوگوں سے شروع ہو کر تم لوگوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دراصل گزشتہ دنوں ایک یونیورسٹی کی طالبہ کا خودکشی کا واقعہ سوشل میڈیا پر دیکھا۔ اصل حقیقت کیا تھی وہ تو پولیس ہی جانے، مگر یہ سب واقعہ پڑھ کر دل کافی بے چین اور افسردہ تھا کہ یہ کیسی تربیت ہے کہ جس میں جب سب لذت کے مرحلے حل کر لیے تو اس کے بعد لڑکی کے عیب دکھنا شروع ہو گئے اور اپنے مسائل اور مجبوریاں منہ پھاڑے نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہی وہ لڑکی تھی جس سے بات کرنے کے لیے کچھ دن پہلے مر رہے تھے اور اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی موت پڑتی ہے۔ یہی وہ لڑکی ہے جس نے کسی کمزور لمحے میں ایک عہد باندھ لیا۔ اگر ایک لڑکی کو تم لوگ نکاح کی امید پر بے حجاب کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لڑکی بری ہے، بلکہ برے تو تم ہو جس نے حلال کام کی تسلی دے کر حرام کام کیا۔ وہ لڑکی معصوم تھی، شریف تھی، جس کی شرافت کا تم نے ایسا مذاق اڑایا کہ اس کو خود سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب وہ ساری عمر سجدوں میں تمہارے لیے بد دعا کرے گی اور اپنے لیے توبہ۔ کیا پتہ کہ اس کی توبہ رب کو کتنی پسند آئے اور اس ٹھوکر کے بعد اس کا شمار پارساؤں میں اور ذکر رب کی محفلوں میں ہونے لگے اور تم سخت گرفت میں آ جاؤ اور جہنم کو تمہارا ٹھکانہ بنا دیا جائے۔ اس لڑکی کا تم سے نکاح کی ضد کرنا، لڑنا اور جھگڑنا ہی اس کی شرافت کی دلیل ہے کہ وہ تم سے کھیلی نہیں بلکہ کھیلی گئی۔ اس نے جی نہیں بہلایا بلکہ اس سے جی بہلایا گیا اور اس کو وعدے وعید اور جھوٹی تسلیاں دکھائی گئیں، ورنہ تمہارے انکار پر وہ یوں نہ ٹوٹتی، یوں نہ بکھرتی، یوں رب کے آگے نہ گڑ گڑاتی، یوں توبہ نہ کرتی۔ تم کیسے بے غیرت مرد تھے کہ یہ سب کر کے بھی تم نے شرافت، نیکی و پارسائی کا لیبل لگایا ہوا ہے۔ اور یہ جو مجبوریاں تھیں کیا یہ اس سے بات کرنے سے پہلے نہیں تھی؟ اس کو خواب کیوں دکھائے گئے؟ محبت کے رستے پر لانے سے پہلے اپنی عمر، اپنا کاروبار، اپنا خاندان، فرقہ، رسوم و رواج، جوان بہنیں، بیوی، بچے اور دیگر جو مسائل ہیں وہ نظر کیوں نہیں آئے؟ میں جانتا ہوں میرے الفاظ تلخ ہیں اور بھائیوں کی شرافت و غیرت پر ایک تازیانہ ہیں، کیونکہ میں نے لڑکیوں کو ہی روتے، عزت بچاتے، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے دیکھا ہے اور اسی طرح بلیک میل ہوتے ہوئے بھی دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ افسوس کہ ذرا سی بھی شرم نہیں کہ لڑکیاں کس طرح معاشرتی دباؤ میں آ کر نادانی میں اپنی جان لے لیتی ہیں، کیونکہ بدنامی کا خوف اس کے بعد ان کے دل سے جینے کی تمام خواہشات کو چھین لیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کا غم ان کو مار دیتا ہے۔ نادانی کا ایک گناہ، ایک غلطی ان سے ساری عمر جو ہے نا وہ ان سے چھین لیتا ہے۔ کاش کہ تم لوگوں کو احساس ہو کہ جس بیٹی سے تم نے کھیلا ہے کیسی لاڈوں میں ماں باپ نے پالی تھی، کیسے سینے سے لگا کر اس کو راتوں کو سلایا، کھلایا، پلایا،
پڑھایا، اب تو کم از کم اس کی شرافت کی دھجیاں بکھیر کر اس کی تشہیر تو نہ کرو کم از کم۔ کیسے بیٹے ہو اور کیسے بھائی ہو تم۔ یہاں میں ماں باپ کے آگے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، ان کو سمجھائیں صحیح غلط، اور اس کے بعد ان کو بھروسہ دیں کہ اگر کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ بھی ہے، اس کی معافی ہے۔ کوئی بھی جرم ناقابل معافی نہیں ہے۔ خودکشی کی راہ کو بالکل بھی نہ اپنائیں، کیونکہ گناہ کیا تو توبہ کے لیے زندگی ہے، مگر حرام موت کی توبہ کے لیے باقی پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو تحفظ اور اعتماد دیں۔ اور میں بھابیوں سے بھی التجا کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں کی بہنوں کو اپنی بہنوں کی طرح دیکھیں، نہ کہ شوہر کی بہنوں کے خلاف کریں، اور شوہر کو بہنوں کے خلاف نہ کریں۔ اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے تو پردہ ڈال دو، کل اللہ تمہاری بیٹی کا پردہ بھی ڈالے گا۔ محبت کریں، اور بھائی بھی یک طرفہ سن کر بہن سے نفرت نہ کریں۔ آپ کی محبت ہی ان کو بچا سکتی ہے، نفرت نہیں۔ میں مردوں کے خلاف ہرگز نہیں۔ اگر کوئی لڑکی بھی ایسا کھیل کھیلتی ہے تو اس پر بھی اتنی ہی شریعت اور اخلاقیات کی حدود ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ 80% لڑکیاں شادی کے نام پر ایمان جو ہے نا وہ اپنا بیچ دیتی ہیں۔ ان بہنوں کے لیے بھی استدعا ہے کہ پیاری بہنوں، غلطی ہو گئی ہے، اگر اسلام کی حدود کو کسی حلال رشتے میں باندھنے کے لیے پامال کر ہی دیا ہے تو اس میں جلدی کرو، اپنا ایمان نہ بیچو، پردہ نہ اتارو، اس کو سیدھے طریقے سے گھر بلاؤ، اور یقین کرو جسے تم سے محبت ہے وہ تمہارا ایمان خراب کرے گا بھی نہیں، اور جو کر رہا ہے اس کو محبت نہیں ہے، ایک لذت ہے، اشتہا ہے، ہوس ہے، تجسس ہے، وہ بھی صرف تمہیں کھوج دے گا۔ اس سے دور رہو اور اس کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ خدا را اپنی عزت کو، ایمان کو کم داموں میں مت بیچو۔ یہ وہ موتی ہیں جو انمول ہیں، ان کو پتھر نہ کرو۔ کسی کے لیے رب کو ناراض کرو گے تو رب کی پکڑ اور آزمائش بھی پھر بہت شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ لوگوں کو بہت اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں نہ کریں، ایسے نہ کریں، ویسے نہ کریں، نہ شکار ہوں، وہ کوئی معصوم تو نہیں ہیں۔ تو جناب وہ معصوم ہی تھیں جو آپ کا شکار ہوئیں، ورنہ تو وہ 2 لفظ بھیج کر لعنت ملامت کر یہ جا وہ جا کر دیتی اور کسی کی کوئی پرواہ بھی نہ کرتی۔ اور شیاطین کا کام کیا ہے؟ وہ تو 2 نامحرموں کے بیچ جب تیسرا شیطان ہے تو گناہ تو ہونے کا اندیشہ رہتا ہی ہے۔ اس لیے میں ترغیب سے بچنے پر یقین رکھتا ہوں کہ نہ آپ فتنے کی جگہ پر جائیں، یعنی ان باکس میں، اور نہ مسئلے ڈسکس کریں۔ مگر گناہگار تو ہر انسان ہے، فرق تو صرف نوعیت کا ہے۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گناہوں کا حساب ضرور کریں۔ اور آخر میں پیاری بہنوں، محبت صرف نکاح ہے، اور اگر نکاح نہیں ہے تو گناہ ہے۔ بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی عزتیں تو سانجھی ہوتی ہیں، وہ تو رشتے ہیں جو سب کے پاس ہیں، ان کو عاریتاً نہ برتیں، احتراماً اپنائیں، اور کسی کے ساتھ ابلیس والا معاملہ نہ کریں کہ اس کو بہکا کر ورغلا کر بالکل چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں تو آپ کی چرب زبانی آپ کو بے گناہ ثابت کر بھی دے گی، مگر اللہ کے ہاں کون سا جھوٹ، کون سا فلسفہ یا مجبوری اور دلاسا کام آئے گا، اور نہ ہی آپ کی یہ چرب زبانی آپ کے کام آئے گی۔ ابھی تو سانس باقی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں تو اس کا ازالہ کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اور رب کے ہاں واپس پلٹ کر آئیں، اس سے پہلے کہ اس کی طرف لوٹائے جائیں۔ بہنوں کے کمزور کردار پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے کردار کو مضبوط کریں۔ اور قابل رشک و تعریف ہیں وہ لڑکیاں جو اپنے والدین کا مان ٹوٹنے نہیں دیتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔